السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم کیا حال السلام چال ہے؟ سر. خیریت سے ہیں؟ خیریت اللہ کا شکر. جی سر بولیں، کیا حکم ہے؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ پاکستان سے سر. اللہ آپ کو عزت دے. پاکستان سے، وہ بھی ایک ریگستانی علاقے سے، دور جی سر. دراز. انڈیا کا بارڈر ہمیں لگتا ہے. انڈیا کا بارڈر آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے. جی جی، اور بہت شکریہ پنجاب سر. سے؟ آپ سندھ نے سے؟ سندھ سے سر. سندھ سے؟ تھر وغیرہ سے؟ جی جی جی، جی جی بسم اللہ. وہی ہوں ننجا جسے آپ نے نام دیا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی جی صاحب. جی. سر یہ آپ سے، ویسے میں ابھی بہت سے دوست ہیں میرے جو شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، ان کے ساتھ نا میں ایسے سیشن کرتا ہوں جس میں آپ کا تعارف ان کے ساتھ کروا رہا ہوں. جی یعنی ابھی تک جو نہیں جان رہے ہیں، تو میں نے آپ کے اوپر پوری ایک ریسرچ کی ہے آپ کو سن کے، کہ آپ کے کون کون سے یعنی عقیدے آپ جس کو آپ علمی تحقیق کی بنیاد پہ آپ بتاتے ہیں. تو پھر اب ہماری تو یہی کہتے ہیں دوستوں کو کہ اگر کوئی سنی ہے تو اس کو کچھ سننا ہے، اور کوئی سوال جواب ہے تو وہ الیاری صاحب کو سنیں. اور اگر کوئی شیعہ ہے، اور یہاں پہ کیونکہ ابھی تک سید اور غیر سید کے نکاح یہ انہی پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو شاید آپ کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، تو میں خصوصی طور پہ ان کو اپنے گھر دعوت دیتا ہوں اور آپ کے بارے میں پورا بتاتا ہوں جو میں اپنے محدود علم سے سمجھا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کے نظریات کیا ہیں علم کی روشنی میں، آپ کی جی سر. تحقیق کی روشنی میں. اچھا سر، آپ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، دین میں فنڈامنٹلسٹ ہیں، کنزرویٹو ہیں؟ وہ آپ کی وہ کوئی چیز تو ہے نہیں، وہ آپ کی ڈیفینیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بھائی. ہم فنڈامنٹلسٹ کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک گناہ کار مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سر جی سر، وہ اس لیے میں یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو روایات میں ہے، یعنی جو قرآن و حدیث میں ہے، آپ صرف اسی پہ ہی رہتے ہیں، یعنی اس کے ادھر ادھر آپ نہیں جاتے. تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ نا اسلام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام طاعت کی نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو صحیح ہے. اگر اللہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو پھر اس کی کوئی کیا ویلیو ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ دین تو ہمارے اپنی تو نہیں کہ اپنی جیب سے بناتے جائیں. جو انہوں نے فرمایا وہی اس کی طاعت کرنی ہے. ما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا فرمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی طاعت کرنی ہے. ہم نے اپنے سے تو نہیں بنا سکتے. جی. تو سر روایات کی پھر گارنٹی کس طرح سے لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو بہت سارا کچھ ضعیف بھی ہو بالکل سکتا ہے. بالکل اس کی بالکل. آپ کہاں سے سند کہاں سے لیتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے روایات ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے زمانے میں انہوں نے اپنی احادیث لکھوا دی. انہوں نے لکھوا دی، اور ان کے احادیث اپنے انہی کے زمانے میں لکھی گئیں. جو ہمیں ابھی ہمارے پاس کتاب کافی ہے، انہی احادیث میں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود لکھائی تھی، انہی سے وہ یہ لی گئی ہیں. صدوق کی کتابیں اسی طرح، شیخ توسی کی کتابیں اسی طرح، شیخ مفید کی کتابیں اسی طرح. تو ہمارے احادیث وہ اب نہایت ہی معتبر ہیں. ان کتابوں سے لی گئی، ان اصول سے لی گئی ہیں جو خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور ان سے کاپی کیا گیا ہے، ان سے دیکھ کے لکھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کیا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود گارنٹی دی ہے، اور خود ان کے مصنفین نے گارنٹی دی ہے کہ ہم نے وہیں سے لی ہے. اور شیعوں میں یہ بات تواتر کے ساتھ مشہور معروف تھا اس زمانے میں، اور اب بھی مشہور معروف ہے محدثین کے درمیان. باقی جو لوگ نہیں پڑھتے حدیث ان کو نہیں معلوم. تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کی یقین ہے، نہ اس لیے کہ ہم یہ حجت ہو گیا یہ حجت ہے بھئی کہ یہ جو مجتہدین کہتے ہیں ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے ظن معتبر، کہ کوئی گمان ایسا ہو جائے نا پھر گمان معتبر بن جاتا ہے. اس طرح گمان نہیں ہے، یہ ہمیں یقین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہے. جی ہاں. تو سر جسارت کروں کہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ دین بھی کامل نہیں ہے، قرآن بھی کامل نہیں ہے، تو جب اتنے بڑے سورس
وہی کامل نہیں ہے تو روایات کس طرح سے کامل ہو سکتی ہیں اور شائبہ ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہوا یا کوئی تو جھوٹی ایک حدیثیں دیکھیں، ہوں؟ ایک جملہ آتا ہے نا پیغمبر سے، یہ جملہ ہمیں یقین ہے کہ ان کا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کے پیغمبر کے سب جملے ہمارے پاس ہیں، سب افعال ہمارے پاس ہیں۔ ناقص ہونا اور ہے کہ سب ہم تک نہیں پہنچے نا۔ ناقص کیا کہتے ہیں کہ سب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام کے سب احادیث ہمارے پاس نہیں، ان کے سب اقوال افعال، سنت دو قسم کا ہے نا، فعل ہے یا قول ہے یا تقریر ہے، وہ سب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بلا شک بلا ریب، لیکن جو ہے وہ صحیح ہے، جو ہے وہ صحیح ہے۔ ان دو میں بڑا تضاد نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں تناقض ہے، تناقض نہیں ہے۔ اوکے، سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ایز اے آپ عباسی بولتے جائیں، میں سن رہا بنی ہوں، آپ ہاشم بول۔ ہونے، جی بنی ہاشم کے، اگر میں یہ عقیدہ رکھوں جو کہ آپ نے گزشتہ اپنے اس میں سید غیر سید والے ان میں سیشنز میں آپ نے کہا تھا، وہ 3 روایات دکھائی تھی، اگر میں ان 3 روایتوں میں سے یہ سمجھوں اور یہ عقیدہ رکھوں کہ میں صرف زکوٰۃ اور جو صدقہ ہے وہ صرف ائمہ علیہ السلام پہ ہی حرام سمجھتا ہوں، یعنی کہ 14 معصومین کے لیے ہی وہ ہے، باقی اس میں کوئی نہیں آئے گا، یعنی بنی ہاشم ہو بے شک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ 12 جو افراد ہیں یہی انہی کے لیے ہے یہ چیز، یعنی صدقہ انہی پہ حرام ہے اور زکوٰۃ وغیرہ بھی، باقی جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، تو میں یہ عقیدہ درست ہے میرا اگر میں یہ دیکھیں روایات اس میں 2-3 طرح کے نا، روایات 2-3 طرح کے ہیں، ایک طرح کے تو نہیں ہیں روایات میں جو اختلاف ہے۔ آپ ہاں، تو اس میں آپ کو جانا ہوگا میرے اسپیچ، وہاں پہ میرے تقلید کے مسئلے پہ وہاں پہ میرا ایک اسپیچ ہے کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ائمہ اطہار علیہم السلام نے فرمایا کہ روایات میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں سے کون سے زیادہ ثقہ ہے، تو یہ سب روایات ثقہ ہیں، سب روایات، ان میں روایات سب ثقہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ کون سے زیادہ مشہور ہے، جب اس کیٹیگوری پہ آ جاتے ہیں تو اس میں مشہور جو ہے وہی روایات ہیں کہ مشہور جس پہ زیادہ عمل ہے، زیادہ شہرت ہے، وہ کیا ہے کہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے، اور لیکن وہ روایت غلط نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا جائز ہے، نہیں، لیکن مشہور کیونکہ احادیث میں اختلاف ہے، یہ روایات زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس مشہور کو لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی روایت غلط ہیں۔ تو ان کا ارتفاع کب ہوگا، ان باتوں کا ابہام اس سے ارتفاع کب ہوگا، جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں اس طرح۔ اچھا سر، تیسرا سوال یہ ہے کہ 14 معصومین کے لیے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم سمیت کہ انہیں غسل حاجت بھی ہوتا تھا، بیماری بھی ہوگی، مائیگرین بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ شادی بھی کرتے تھے اور دیگر جو بھی بشری تقاضے ہیں ان کو ہوتے تھے، لیکن پھر اسی وقت آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آگے اور پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ اگر غسل حاجت پہ جاتے ہیں تو زمین اس چیز کو نگل لیتی ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ یعنی ران سے یا اسی طرح کا آپ کچھ کہتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ جس طرح ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی، تو یہ ایسا کیوں ہے کہ آدھا تتر اور آدھا بٹیر، یہ معاملہ نہیں، کیوں؟ اس طرح کے جملے نہ بولو نا، اس طرح جملے نہ بولو نا، تو اچھا ٹھیک ہے نا سر، بھائی، سوری تو ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح ہے نا، تمثیلاً تھا۔ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ اس کے پاس اعجاز ہے، معجزات ہے، آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے، لیکن جب اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیا ہے؟ نبوت اسی کا نام ہے، رسالت اسی کا نام ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو معجزہ دیا ہے، وہ ہم انسانوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ کفار یہی تو کہتے تھے، یہ بشر ہے، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، یہ تو بازار میں چلتا گھومتا ہے، کفار یہی تو کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے نا، وہ کہتے تھے ملائکہ کو کیوں اللہ نے نہیں بھیجا، تو اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی، سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے بھائی، یہ کوئی میں عجیب عقیدہ تو نہیں لے کے آیا، سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معجزات ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، لیکن وہ کھانا کھاتے تھے بھائی، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ وضو بناتے تھے، وہ قضاء حاجت کرتے تھے، رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، کہ بیماری ہوتی تھی، سفر پہ جاتے تھے، سفر پہ واپس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی، ان کے وہ ہر طرح سے ہمارے جیسے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ کھانا ہی نہیں کھاتے بھائی، پیغمبر ہے، کھانا کھانا چھوڑ دو، یہ کس نے کہا؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ سوائے ذاکرین، جاہل ذاکرین، احمق ذاکرین،
بے دین ذاکرین، جی جی کافر ذاکرین، غالی، وہ غالی جو وہ جو بیوقوف ہے نا ذاکرین، حدیث روایت تو وہ پڑھتے نہیں، اپنے عقائد بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس میں کوئی بڑا نقصان ہوگا اگر ہم کہنے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے یہ تو متواتر ثابت ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، بہت دفعہ بھوک لگتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھوک تھا غزوہ خندق میں، یہ تو شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سب نے روایت کی کہ اپنے شکم مبارک پہ انہوں نے پتھر باندھ لیا تھا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، غزوہ خندق میں خندق کودتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کھانا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے۔ سورہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن من الشيء مذكورا، اس میں ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، کہ اہل بیت علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے تھے، اپنا کھانا جو ہے فقیر ایک دن فقیر کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن دشمن کو دیا تھا انہوں نے، پھر اللہ نے آسمان سے کھانا نازل کیا۔ اب کوئی کہتے کہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، جی کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اگر انہوں نے خود کہا ہو نا، اگر کوئی حدیث ہوتی کہ بھئی ہم کھانا نہیں کھاتے، یا کوئی حدیث ہوتی کہ بھئی ان کی قضاء حاجت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اتنے بڑے ہیں، وہ ان کو مثلا نستجیر باللہ وہ لیٹرین کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو، اگر کوئی حدیث ہوتی تو چلے مان لیتے یہ حدیث ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوتے، کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، وہ چل دیکھیں بھائی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو قرآن میں جو سنت میں، ہمارا عقیدہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہیں ہے لوگوں نے بنایا ہے تو ہم اس سے بیزار ہیں، چاہے لوگ ہمیں گالی ذاکرین ہمیں گالی دے دیں کیا کافر ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تم ہمیں کافر کہہ دو، تم ہمیں اللہ کا ولی سمجھو، اس سے ہماری حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وہ جو اللہ کا دین، اگر ہم اس راستے پر ہیں نا تو ہم صحیح ہیں، چاہے دنیا والے ہمیں کافر سمجھیں، اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، تم ہمیں اللہ کا ولی سمجھو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، ہم ہیں کافر بھائی جب ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بھائی تو دیکھیں غلو کیا ہے، غلو وہ یا تقصیر کیا ہے، یہ اچھی طرح سے جان لیں، تقصیر وہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو جو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو ان کا حق ہے، اس سے آپ نیچے لائیں، ان کے حق میں آپ کوتاہی کریں، یہ تقصیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ غلو کیا ہے؟ آپ وہ بات جو انہوں نے نہیں کہی ہے، قرآن سنت آپ اپنی جیب سے بناتے جاؤ، لگاتے جاؤ دین میں، آپ کو مومنین کو مزہ آتا ہے، نعرے لگتے ہیں اس بات، یا وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دی کہ ہم ایسے نہیں ہیں، یا میں نسبت نہ دو، تم پھر بھی ان کو لگا دو، نسبت لگا دو اپنی جہل سے، اپنے کفر سے۔ تو میرے عزیز، ایک شخص اگر اس کا عقیدہ وہی ہے، وہ کہتا ہے میرا ہر مسئلے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے غالی ہو سکتا ہے، وہ یا کیسے مقصر ہو سکتا ہے جب اس کا وہ جو بھی کتاب میں سنت میں اس کو مانتا ہے سر آنکھوں پر، اگر کتاب سنت میں نہیں ہے تو کہتا ہے بھئی مجھے اس سے کام نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، وہ نہ غالی ہے نہ مقصر، وہ مقتصد ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا سچا شیعہ وہی ہے۔ آپ لوگ سب لوگوں کو یہی کرنا چاہیے بھئی، اپنا عقیدہ اپنا عمل آل محمد علیہ السلام کے موافق کریں، نہ ذاکرین کے بکواسات کہ 2 جملے صحیح کہہ دیا تو 5 اس میں کفر ڈال دیا اپنے جیب سے۔ نہ کسی ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور بھائی کسی ذاکر کو حدیث پڑھنا آتا ہے؟ وہ حدیث دے دینا، وہ نہیں پڑھنا آتا۔ اور یہ بیچارے شیعوں کی یہ حالت بنی ہے کہ ہر جگہ عقیدہ کن سے لیتے ہیں؟ ذاکرین سے لیتے ہیں۔ تو بھائی اس سے میرے مزاج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کافر ہو جاؤ گے، آپ کفریات سنو گے، کفریات کو مانو گے، آپ کافر ہو جاتے ہو۔ بھائی دنیا کا بدترین کافر ناصبی نہیں ہے، دنیا کا بدترین کافر غالی ہے، یاد رکھو شیعو، دنیا کا بدترین کافر غالی ہے، بات اس کی۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس بے نہایت معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا خلقت ہی نور سے ہے، اللہ تعالیٰ مومن کا بھی خلقت نور سے ہے، لیکن اس کا پھر احادیث میں بے شمار موجود ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، جنگ سے واپس آتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام بدن پہ زخم ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ان کو تیر نہیں، امام حسین علیہ السلام کے بدن پہ کتنے زخم لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، زخم لگے ہیں، بدن سے خون جاری ہوا، وہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام۔ اگر چاہتے وہ تو شہید نہ ہوتے، بالکل، اگر اللہ بھی چاہتا اس کو شہید نہ ہونے دیتا، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی قضا ایسی میں ہے کہ وہ شہید ہو جائیں، اور وہ شہید ہو گئے۔ اب کوئی اس کو انکار کر سکتا ہے کہ آپ کافر بن گئے؟ بھائی امام حسین علیہ السلام کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ پرانے زمانے میں یہ تھا، غلاة یہی کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، پتہ آپ کو؟ پرانے زمانے میں غالیوں کا ایک بڑا ٹولہ تھا، یہ کفر ہے، امام حسین کیسے شہید ہو سکتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ آج کل کے ذاکری
اب بھی کہتے ہیں شہید نہیں ہوا؟ اب بھی کہتے ہیں کہتے جی، ہیں کہاں گئے؟ پھر کیا ہوا ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ ہم شکل کوئی آ گیا تھا دوسرا. توبہ نستجیر باللہ. دیکھیں یہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ امام اطہار علیہ السلام جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ، بے ابی انت و امی ابن رسول امام بھائی کتنے احادیث میں ہے کہ بھائی کہ تم امام حسین علیہ السلام کی قبر میں جاؤ، یہ تو متواتر ہے، اس طرح زیارت کرو، قبر کے سامنے اس طرح جھک جاؤ، قبر کو اس طرح بوسا دو. یہ سب بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں سمجھ رہتا ہے کہ صرف کتابوں میں پرانے زمانے میں، اب بھی وہ کہتے ہیں ذاکرین. اب توبہ. اب بھی ہے سر، یہ باقاعدہ پاکستان میں ایسے ہیں کچھ جنہوں نے یہ کہا تھا. اچھا اچھا سر، الحمدللہ میں کہ یہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. یہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے نا، یہ ہمارے سپورٹر ہوتے، ساتھ ہوتے، تو پھر آپ کوئی بھئی ہم پوچھتے کہ ہم میں کیا ایسی غلطی ہے کہ ایسے کافر، دنیا کے نجس ترین کافر ہمارے سپورٹر ہیں. یہ ہر کافر سے بدترین کافر یہ آپ کے یہ ایسے ذاکرین ہیں، یاد رکھو لوگوں. وجہ فرمایا سر. جی اسی سر. لیے سر میں کہتا ہوں آپ کے لیے کہ علیاری صاحب کی تحقیق جو ہے وہ اتنی سیدھی ہے، اتنی صراط مستقیم کی طرح، کہ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے. وہ تحقیق سیدھی جا رہی ہے. اب اس میں جو بھی بیچ میں آتا ہے جو کہ روایات اور حدیث اور قرآن سے ہٹ کے، تو وہ رگڑا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ علیاری صاحب کی سیدھی بالکل صراط مستقیم کی طرح ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں شیعت کو نقصان ہوگا، ہمارے ہاں جو ذاکروں کی شیعت ہے، اور کہاں فائدہ ہوگا. وہ سیدھے جا رہے ہیں، پھر اس میں جو بھی آیا رگڑا جاتا ہے. اچھا سر، اگر میں یہ عقیدہ بناؤں اپنا کہ جو ہے وہ ابھی سر اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، سوری سر، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے وہ بات.